أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ملک کے معروف قاری جناب قاری اسامہ رحمانی صاحب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے 155 تک تلاوت فرما رہے تھے۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان پر صبر اور نماز سے مدد لیا کر،
بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مر گئے، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اور ہم خوف سے، بھوک سے اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس خوبصورت سے موقع پر پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے 1447 ہجری سن 2026 میں میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال۔ انشاءاللہ ناظرین، آج ہم اپنا چھٹا روزہ اختیار کریں گے، یعنی ہم رحمت کا جو عشرہ ہے اس کے وسط سے اب آگے بڑھ چکے ہیں۔ اچھا، چونکہ ہم آگے بڑھ چکے ہیں تو ذرا سا پیچھے بھی پلٹ کے اپنے آپ کو دیکھنا ہے ہمیں، اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جتنا عرصہ ہم نے گزارا ہے اپنی زندگی کا، وہ کس طرح سے گزارا ہے۔ کیا اس انداز سے گزارا ہے جس انداز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں، یا اس انداز سے گزارا ہے جس انداز سے زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں؟ اگر جواب یہ ہے کہ ہم نے اس انداز سے گزارا ہے جس طرح سے ہم گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے خدا نخواستہ ہم اپنے آپ کو اس صف میں جا کے کھڑا کریں گے جو فیلورز کی صف ہے۔ لیکن اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پاسداری کی ہے، تو پھر خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ان سے راضی رہیں گے۔ میں بات کیوں کر رہا ہوں ناظرین؟ میں بات اس لیے کر رہا ہوں، دیکھیے یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا بنیادی طور پر امتحانات کی آماج گاہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو۔ یہ جو قید خانے والی بات ہے صاحب، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قید خانے میں انسان کیسے رہتا ہے؟ قید خانے میں انسان حبس سے بیجا میں رہتا ہے، قید خانے میں انسان سفوکیشن میں رہتا ہے، قید خانے میں انسان آئسولیشن میں رہتا ہے، قید خانے میں انسان دنیا سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ قید خانے کے انسان رہتے ہوئے انسان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، بس وہ اپنی قید جو ہے اس کو بھگت رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، مومن کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ٹرانزٹری پیریڈ ہے جس سے ہمیں گزارنا ہے، اور ہم اس سے گزر کے چلے جائیں گے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ کی فلائٹ اس وقت امریکہ کی ہے مثال کے طور پہ، اور آپ پاکستان سے چلے ہیں، تو دبئی میں آپ نے ایک سرٹن ٹائم کے لیے جو ہے ٹرانزٹ لینا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے 2 گھنٹے ہو، 3 گھنٹے ہو، 4 گھنٹے ہو، لیکن اس کے بعد آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے، آپ نے امریکہ جانا ہے۔ بالکل اسی طرح سے بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، یہ جو ہماری روح ہے نا، اس کے 5 فیزز ہیں، اس میں سے ایک فیز یہ دنیا کا ہے۔ بہت مختصر عرصے کے لیے اس روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم کے ساتھ اٹیچ کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ یہ وقت کب ختم ہو جائے گا، کسی کو نہیں معلوم، کوئی نہیں جانتا اپنے بارے میں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا وقت دیا ہے، لیکن الٹیمیٹ اس روح نے اس جسم سے ڈیٹیچ ہو جانا ہے، اور یہ وقت ہمارا یہ جو ٹرانزٹری پیریڈ ہے دنیا کا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ ختم ہو جائے گا ناظرین، اور الٹیمیٹ ہمیں اپنی ڈیسٹینیشن میں پہنچنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے جو ہماری اصل ڈیسٹینیشن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ڈیسٹینیشن پہ جاتے ہوئے جو ہماری ڈیسٹینی ہے اس کو ہم نے کتنا پالش کیا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے زندگی میں بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے کر آزماتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، آپ اس کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اور مزید برکتیں ڈال دے گا، اس میں اضافہ کر دے گا، اس کو اور آپ کے لیے 4 چاند لگا دے گا، اس کو آپ کے لیے اور گروم کر دے گا۔ یعنی آپ کے پاس کوئی چھوٹی سی بھی نعمت ہے نا، اس کو چھوٹی سی نعمت نہ سمجھیں۔ ہم تو اس قابل تھے ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذرا سا بھی کرم ہم پر ہو جاتا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم کر دیا ہے اور ہمیں کچھ عطا کر دیا ہے، ورنہ ہم اس قابل بالکل نہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کوئی بھی نعمت دے۔ لہٰذا اگر کسی نعمت پہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کر دیا اور دل سے کر دیا، تو یہ ذہن میں رکھیں، آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں مزید اضافہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند فرمایا کرتا ہے۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ لے لیتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کو مال دیا، آپ کو پوزیشن دی، آپ کو نام دیا، آپ کو مقام دیا، آپ کو اولادیں دی، آپ کو گھر دیا، اور خدا نخواستہ آپ کے بزنس میں لاس ہو گیا، آپ کی جاب چلی گئی، آپ کا گھر چلا گیا، خدا نخواستہ آپ کی جوان اولاد چلی گئی۔ یہ جو زبان ہے نا، زبان
اس زبان پر شکوہ کبھی لے کر مت آئیے گا، کیونکہ وہ آپ کا امتحان کا وقت شروع ہو چکا ہے. اللہ نے دیا، اللہ نے دیکھا میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا، بھائی شاکر تو ہے. اللہ نے دیا، اللہ نے دیکھا میرے بندے نے شکر ادا نہیں کیا، اس کا مطلب شاکر نہیں ہے. اب اللہ نے لے لیا اور بندے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم تیری طرف سے آئیں اور تیری طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اس عقیدے کے ساتھ اللہ کے سامنے اظہار کر دیا کہ یا اللہ میرا کچھ نہیں تھا. جو مال تو نے مجھ سے لے لیا، جو پوزیشن تو نے مجھ سے لے لی، جو جاب تو نے مجھ سے لے لی، جو کاروبار تو نے مجھ سے لے لیا، میرا گھر مجھ سے لے لیا، میری اولادیں مجھ سے لے لی، یہ سب تیری ہی تو امانتیں تھیں یا اللہ. تو نے دی اور تو نے لے لی، میں اس پر بھی راضی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبر کی منزل پر آ کر کھڑے ہو گئے. لیکن اگر خدا نے خواستہ آپ نے یہ کہا کہ یا اللہ میں ہی کیوں ملا تھا، معاذ اللہ کرتے ہیں نا لوگ، شکوہ کر دیتے ہیں معاذ اللہ، اور شکوے میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ کفریہ جملے تک منہ سے ادا کر دیتے ہیں کہ معاذ اللہ میرا ہی گھر ملا تھا، معاذ اللہ میرے ہی بچے ملے تھے، معاذ اللہ میرا ہی کاروبار ملا تھا، معاذ اللہ میں ہی ملا تھا. اس طرح کی باتیں ہم کر دیا کرتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے ایمان کو خیرآباد کہہ دیتے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کو خیرآباد کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ہم اس بارگاہ میں شکوہ کر رہے ہیں جس بارگاہ میں شکوہ ہمارا بنتا نہیں ہے، کسی صورت نہیں بنتا. اور پھر دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو جب میں نے دیا تھا اس وقت تو اس نے شکر ادا نہیں کیا تھا، آج میں نے اس سے جب لے لیا ہے تو یہ مجھ سے شکوے کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اپنے رب کو اپنی زبان سے، اپنے عمل سے ناراض کر دیا. یاد رکھیے گا، لئن شکرتم، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، لئن شکرتم یعنی اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے زیادتی کر دے گا تمہاری نعمتوں میں. لیکن اگر تم نے شکر کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے شروع کر دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں ہیں وہ بھی تم سے لے لے گا. اصول یاد رکھیے، عبادتوں میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیے کہ کون مجھ سے بہتر نمازی ہے، کون مجھ سے بہتر قاری ہے، کون مجھ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہے. مجھے اس کو فالو تو ہم نے سب نے مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنا ہے. بس وہی آئیڈیل ہے ہمارے، اور کوئی آئیڈیل نہیں ہے. سب سے بڑے آئیڈیل وہی ہیں، انہی کے پیچھے چلنا ہے ہم نے. تو یہ دیکھیے کہ عبادتوں میں ہم سے اوپر کون ہے، اور یہ دیکھیے نعمتوں میں ہم سے نیچے کون ہے. کیا یہ بات میرے آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں اور آپ ایک لقمہ کھا لیتے ہیں، اس لقمے کو ہضم کر لیتے ہیں؟ کیا یہ بات کافی نہیں ہے؟ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راتوں کو سلا دیا کرتا ہے، صبح جو ہے نیند سے جگا دیا کرتا ہے؟ کیا یہ بات ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں ان سے مخاطب ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، کہ میرے انگنا کے اندر، میرے آنگن میں جو بچے کھل کھلاتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اولادوں کے لیے ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، جن کے پاس اولادیں موجود نہیں ہیں، جو بیچارے دعائیں کرتے ہیں، جو بیچارے وظائف پڑھتے ہیں کہ کسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گود کو ہرا کر دے، ان کے آنگن کے اندر بھی بچوں کی کھلکھلاہٹ ہو. کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین عطا کیے ہیں کہ جن کی قدم بوسی کر کے تم نکلتے ہو تو دعاؤں کے سائے میں، دعاؤں کے سائبان میں نکلتے ہو؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں بیچارے کہ ان کے پاس، ان کے سر پہ ان کے والدین موجود نہیں ہیں. کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں کہ افطار کے وقت بیٹھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انواع و اقسام کے کھانے تمہارے لیے جو ہے سجوا دیتا ہے؟ کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں کہ رات کو سحری میں تم بھوکے نہیں سوتے بلکہ پیٹ بھر کے سوتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ بنیادی طور پہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہی نہیں ہیں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کسی دن جا کے ذرا، اور یہ بڑی عامیانہ سی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، کسی دن روٹین بنائیے، بلکہ میں کسی دن نہیں، ہر ہفتے روٹین بنائیے، ایک دن مختص کیجیے اور جائیے رات کی تاریکی میں کسی آپ سرکاری ہاسپٹل میں جائیے. آپ کو جا کر پتہ ہوگا، معلوم ہوگا آپ کو کہ جس وقت وہاں پر وینٹیلیٹر پہ لوگ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، جس وقت وہاں پہ لوگ کوما میں ہوتے ہیں، جس میں وہاں پر لوگ جو ہیں وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، بلک رہے ہوتے ہیں، سسک رہے ہوتے ہیں اپنی بیماریوں کی وجہ سے. ایسی ایسی بیماریاں ہیں صاحب کہ جس کا آپ تذکرہ تک نہیں کر سکتے. بیچارے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کچھ سن بھی نہیں سکتے، روتے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں بستر کے اوپر اور مہینوں پڑے رہتے ہیں. اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ جو صحت دی نا، صحت ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کی، میں اس کا شکر اللہ کی بارگاہ میں ادا کر ہی نہیں سکتا. ارے وہ لوگ نہیں جانتے کیا ان لوگوں کو؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جن کے پاس کروڑوں روپیہ موجود ہے، اربوں روپیہ موجود ہے، بینک بیلنسز بھرے میں، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایک لقمہ اپنے گلے سے اتارنا مت، کیونکہ تمہارا معدہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہضم کر سکے، لکوڈ پہ گزارا کرنا. وہ بیچارہ دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے، لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک لقمہ تک نہیں اتار سکتا، ایک لقمہ تک. تو یہ شکر کا مقام نہیں کہ پروردگار نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے کہ ہم کھا بھی لیتے ہیں، پی بھی لیتے ہیں اور موج مستی بھی کر لیتے ہیں. مسئلہ سارا کیا ہے؟ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول مبارک ہے، اور بڑا کمال قول مبارک ہے. فرماتے ہیں کہ ایمان اور صبر کی مثال بدن اور سر کے جیسی ہے، یعنی جس کا سر نہیں اس کا بدن نہیں، اور جس کے پاس یوں کہیے کہ جس کے پاس صبر نہیں اس کے پاس ایمان نہیں. یہ مولا کائنات کا قول مبارک ہے.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ جس شخص نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس سے کوئی ایسی چیز جو کہ اسے بہت پسند ہو اس سے لے لیا کرتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو آپ کو معلوم ہے اس کا بدلہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدھا جنت ہے، سیدھا جنت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی مثالیں اٹھا لیجئے، حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا کیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی اپنا تفاخر نہیں کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے لے لیا تو اس وقت بھی آپ ایک شاکر بندے کی حیثیت سے اللہ کے آگے سربسجود رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقر اختیاری آپ دیکھیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی زبان پر کوئی شکوہ جو ہے وہ جاری نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ کی تو دعا ہوتی تھی کہ اللہ مجھے تو ایک دن بھوکا رکھ، ایک دن کھانا دے تاکہ میں تیرے شاکرین میں شامل ہو سکوں۔ ان سے بڑا شکر گزار کون ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر آج اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، ایک لمحے آنکھوں کو بند کر کے کھولیں اور ذرا اپنے اطراف میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ یقین مانیے پوری زندگی ہماری اللہ کے بارگاہ میں جھک کر سجدہ ریزی میں گزر جائے، ہم اس کی ایک نعمت کا یہ جو صرف آنکھ کی بینائی ہے نا، آنکھ کی بینائی، اس آنکھ کی بینائی کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کچھ لے لے تو اس کی رضا پر راضی ہو جائیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اس میں بھی اس کی کیا حکمت ہے، کیا مشیت ہے، وہی جانتا ہے صاحب، اسی کو معلوم ہے کہ اس کے راز کیا ہیں، کہ وہ آپ سے کیا لے کر آپ کو کیا دینا چاہتا ہے۔ آپ تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ مجھے تکلیف آ گئی، مجھے پریشانی آ گئی، آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے راستے سے کس شے کو ہٹایا ہے اور آپ کو وہ کس منزل کا مسافر بنانا چاہتا ہے۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جب بندہ اپنی عبادتوں کی وجہ سے، بات ختم کر رہا ہوں، جب بندہ اپنی عبادتوں کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس مقام کا تعین اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا ہوتا ہے، تو وہ اسے ابتلا میں مبتلا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ جب وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے جس کا تعین اس نے کیا ہوتا ہے، اور وہ اپنے سجدوں کی وجہ سے اس مقام پر نہیں پہنچ پا رہا ہوتا۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہ زندگی سب سے بڑی نعمت ہے صاحب، اور اس سے بڑی نعمت آپ کو میں بتلا دوں، اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا ہے۔ صرف یہ ایک جملہ اگر آپ اپنا آئین بنا لینا اور زندگی بھر صرف اس جملے کی تکرار کرتے رہیں کہ یا اللہ تو نے کتنا کرم کیا کہ مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کر دیا، صرف اس بات کا، یہ جو لیبل ہمارے ماتھوں پر لگا ہوا ہے مسلمان ہونے کا، ہم اس بات کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے، کجا اس کے کہ جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والوں میں بھی شامل کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والوں میں بھی شامل کر دے، شکوے سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں قصیدہ بردہ شریف سے، اور روز کی طرح ظاہر ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی پسندیدہ ممتاز ثناخواں جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز ثناخواں محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ۔ دونوں سے ملتمس ہوں تشریف لائیے اور قصیدہ بردہ شریف سے آغاز کیجیے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
خير الخلق كلهم فاق نبينا في خلق وفي خلق فاق نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم فوق ہے سب انبیاء پر اس کو خلق اور خلق میں فوق ہے سب انبیاء پر اس کو خلق اور خلق میں کس طرح ہوتا میسر ان کو یہ علم و کرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك الله ما وحي بمكتسب تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم ہے وہی حق کی عطا اور اکتسابی وہ نہیں ہے وہی حق کی عطا اور اکتسابی وہ نہیں غیب دانی سے نہیں ہوتا پیمبر متہم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان